دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم نے خصوصی طور پر جو اسپیشل اسسٹنٹس ہیں ان کو بھی ہم نے آج انوائٹ کیا ہے، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار ہیں، ان کی سید عاصم منیر، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ہم سب کابینہ کی تمام ممبران ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اور جو ان کی والدہ محترمہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ IMF کا پاکستان کے ساتھ سٹاف لیول جو ایگریمنٹ جو رات گزری ہے ہو گیا ہے، اور اس کے لیے میں جناب وزیر خزانہ کو، اورنگزیب صاحب کو، سیکرٹری فائنانس چودھری امداد اللہ بسال کو، ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کو، اور وزیر پلاننگ احسن اقبال جو کہ اس وقت اعتکاف میں مدینہ منورہ میں ہے، کامرس منسٹر کو، پاور منسٹر کو، سیکرٹری پاورز کو، چیئرمین FBR کو، احد خان چیمہ کو خصوصی طور پر، اور تمام ممبران کیبنٹ کو میں، اور گورنمنٹ آفیشلز کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس میں یقیناً چیف آرم اسٹاف جنرل عاصم منیر کی بھی اسی طرح کنٹریبیوشن ہے جس طرح آپ کی ہے۔ تو یہ ایک ٹیم ورک کے ذریعے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، اور لا منسٹر صاحب کی بھی اس میں بڑی کاوش ہے، اور ہمارے ڈیفنس منسٹر تشریف فرما ہیں، منسٹر IT ہیں، تو درجہ بدرجہ آپ علی پرویز صاحب ہیں، آپ سب کی بے پناہ کاوشیں ہیں، اور یقین کریں کہ آپ کی یہ دن رات کی محنت نہ ہوتی تو یہ اچیومنٹ اتنی جلدی ہم نہ کر پاتے۔ آپ کو یاد ہے کہ اس کے اوپر کس طرح اغیار نے اور مخالفین نے ڈھنڈورے پیٹے کہ اب آیا کہ آیا منی بجٹ، اور منی بجٹ کے بغیر IMF آگے نہیں چلے گا۔ الحمدللہ منی بجٹ بھی نہیں آیا، اور شاید یہ حالیہ جو ادوار ہیں اس میں یہ پہلی بار ہے کہ اس طرح کے چیلنجنگ حالات میں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک دہشت گردی 2 صوبوں میں جاری ہے، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح مہنگائی اپنے عروج پر تھی، اور دوسرے چیلنجز، ان سب کا آپ نے سامنا کیا بطور ایک ٹیم کے۔ پوری قوم نے اس میں بے پناہ اس میں قربانیاں دی ہیں، اور خاص طور پر عام آدمی نے بہت تکالیف، بہت مصائب اور مشکلیں برداشت کی ہیں۔ اگر ان کی یہ قربانی، ان کی یہ کنٹریبیوشن نہ ہوتی تب بھی یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ناممکن تھا۔ جنہوں نے مہنگائی کا بوجھ برداشت کیا، اور ہر قسم کے سیلیڈ کلاس نے، انہوں نے جتنا بوجھ برداشت کیا، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ تو پاکستان کے چاروں صوبوں میں عوام نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور اپنی کمال مہربانی سے یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کل رات ممکن پایا۔ اس میں صوبوں کے حوالے سے انہوں نے ان کی بڑی شاندار کنٹریبیوشنس ہیں۔ صوبہ پنجاب میں چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ، صوبہ سندھ میں میرے بھائی شاہ صاحب، صوبہ بلوچستان میں نواب سرفراز بگٹی، صوبہ KP میں گنڈاپور صاحب کی، ان سب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس جو کہ واز اے
میک اور بریک. اس کے بغیر IMF نے آگے نہیں چلنا تھا. تو اس میں صوبوں نے پوری طرح حصہ ڈالا ہے. اور اگر ترتیب گنیں تو سب سے پہلے صوبہ پنجاب نے یہ ٹیکس اپنی اسمبلی سے پاس کروایا اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ حقائق ہیں جو آج آپ کے سامنے لانے انتہائی ضروری تھے. تو میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں. اب اسی پروگرام میں RSF بھی شامل ہے. اس کی دیٹ از $1.3 بلین. $1.3 بلین. تو یہ اپنا اس کا جو اس کو اگر آپ جمع کریں تو ٹوٹل اب $7 ارب کے بجائے $8.3 ارب بنتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی معیشت کو استحکام دینے کے حوالے سے. اور میں اس حوالے سے IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر اور ان کی جو ٹیم ہے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا تعاون کیا اس حوالے سے. میں چند باتیں یہاں پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. پچھلے سال کے مقابلے میں جو IMF نے جو ہدف مقرر کیا تھا پچھلے سال تھا 9 ٹریلین روپیز یا کچھ اس سے زیادہ. اس سال 12.9 ٹریلین روپیز تھا. 12.9 ٹریلین روپیز. اور اس حوالے سے جو کام کیا گیا اس تقریباً ایک سال میں کوئی پروگرام تو ہمارا سپٹمبر میں ہوا تھا. تو اس عرصے میں جو کام کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ لائق تحسین ہے. مثال کے طور پر آپ کی جو IMF نے جو ٹارگٹ مقرر کیا تھا ایز ریونیو کلیکشن ایز اے پارٹ آف ریشو آف یور GDP ٹیکس کلیکشن وہ 10.2 تھی. آپ نے 10.6 اچیو کیا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ سیلریڈ کلاس کی کنٹریبیوشن کو نہ بھولیے گا. اب جو بڑے بڑے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا رہے ہیں میں اس کو ابھی بڑے مختصر طریقے سے میں ذکر کروں گا. تو اس وقت ہماری جو اور یہ ہائیسٹ ٹیکس ریشو اچیومنٹ ہے ان دا لاسٹ 4 ایئرس. ڈار صاحب جب فائنانس منسٹر تو شاید اس وقت تو شاید 13% 12 تو لیکن اپنا جو حالات جس گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے اس کو دوبارہ اپنا 9% تھی ہماری 9% ریشو تھی ٹیکس کلیکشن ٹو GDP جو اس وقت 10.8 پہ آئی ہے. IMF کا ٹارگٹ 10.2 ہے. دس از ون. سیکنڈلی میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہدف مقرر کیا ٹیکس کلیکشن کا وہ 12.9 ٹریلین روپیز. اس میں ٹیکس نان ٹیکس سب شامل ہے. اس میں ہم نے جو پوری کوشش پوری مشینری پوری کیبنٹ ادارے کر رہے تھے اس کے لیے تو IMF نے اپنے ریویو میں کہا کہ ہم اس ٹارگٹ کو کم کر دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں. Now probably I think the wheel started moving in the opposite direction probably for the first time in Pakistan's history. ہمیں اور کیا چاہیے تھا IMF ہمارا جو ٹیکس کلیکشن کا جو ہدف ہے اس کو وہ کم کر دے تو ہمیں. مگر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر میں نے یہ بات مان لی تو یہ تمام جو کام شروع ہے اس وقت ٹیکس کلیکشن کے لیے جہاں کرپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ سب بیٹھ جائیں گے. سو آئی سیڈ نو آئی ول ناٹ ایکسیپٹ دس. IMF کو یقیناً حیرانگی ہوئی ہوگی. پھر نیگوشیٹ کیا IMF نے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گے. 12.1 کہا انہوں نے ہمیں کہ 12.9 سے 12.1 پہ لے آئیں. ہم نے نیگوشیٹ کیا اور اس کو بڑھا کے دوبارہ 12.33 پہ لے کے آئے. تو یہ کس کی کامیابی ہے؟ آپ کی, اس قوم کی, کہ IMF جیسا ادارہ حیران پریشان ہوا کہ آئی مین از اٹ ہیپننگ ان پاکستان اور سمویئر ایلس. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے. یہ آپ کی محنت ہے. یہ ٹیم ورک کا نتیجہ ہے. میں بخدا آپ کو بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے ہمیشہ کہا کہ کپتان ایک ہوتا ہے 11 کے ٹیم میں, باقی 10 کام نہ کرے تو کپتان نے کیا کام کرنا ہے. بالکل. تب یہ
آہستہ آہستہ یہ استحکام آیا ہے ہماری اس اور پچھلے سال کے مقابلے میں جو آپ کی ٹیکس کلیکشن میں 26% اضافہ ہے. اٹ از اے کوانٹم جمپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا کرم ہے. پھر جو 3 ہم نے پلرز پلانکس بنائے، ایک تھرو لیگل ریکورس، دوسرا افیکٹو انفورسمنٹ، اور تیسرا نیگوشیشن ود دا ٹیکس پیئرس. یہ 3 پلانکس بنائے ہم نے. جو لیگل ریکورس کا مطلب یہ ہے کہ جو کورٹوں میں جو اپنا پینڈنگ کیسز ہیں ٹریبونل لیول پر، ہائی کورٹ لیول پر اور سپریم کورٹ لیول پر، کھربوں روپے کے وہاں پر کیسز پڑے ہیں. کتنے سچے ہیں جھوٹے ہیں تو جب قاضی فیصلہ کرے گا تو پتہ چلے گا. میں اس کے اوپر کوئی آئی تھنک جوری از آؤٹ ایٹ دا مومنٹ کہ کس کا زیادہ قصور ہے، ایف بی آر کا قصور ہے یا کسی اور کا قصور ہے، وہ بعد میں بات کریں گے. لیکن اس کے اوپر کام بڑی تیزی سے شروع ہو چکا. اس کے اوپر کئی مہینے لگے ہمیں، اور اس وقت جو 34 ارب روپے، اٹس ڈراپ ان دی اوشن، آئی ایم ٹیلنگ یو، 34 ارب روپے ریکور کیے جا چکے ہیں تھرو اے نیو میکنزم. اور when was the last time when any government in this country received 34 billion rupees in 1 week? It is the will to do, nothing else. کوئی جادو ٹونا نہیں ہے. ایفرٹ، فوکس اینڈ امپلیمنٹیشن. تو آپ نے یہ کوشش کی. اس میں لا منسٹر کا بہت اس میں ان کی کنٹریبیوشن ہے. اس میں اپنا اٹارنی جنرل آف پاکستان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، ایف بی آر کے چیئرمین کی بڑی کنٹریبیوشن، اسٹیٹ بینک کے گورنر کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. تو وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے. تو یہ قطرہ پہلا ہے، اور بھی انشاءاللہ اس میں بارش ہوگی، لیکن تب ہوگی کہ یہ اس سلسلے کو ہم جاری و ساری رکھیں. اور اگر آئی ایم ایف کی میں ہم بات مان لیتے ماضی کی طرح کہ اچھا جی ہم آپ کا ٹارگٹ کم کر دیتے ہیں، تھنگز وڈ ہیو فالن بیک in I think in a bottomless pit. Honestly, I'm telling you. So I said no, I will not. پھر بھی ہم نے نیگوشیٹ کیا اور 12.3 پہ ہم آئے. اگلی بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اسی حوالے سے جو کل میں نے 2 گھنٹے لیے ایف بی آر کے، تو ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے کام میکنزی جو کر رہا ہے، بہت تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے کراچی میں جو فیس لیس جو انٹریکشن جو ہے وہ اس کے اوپر کام جاری و ساری ہے. ایک آیا تھا اس میں پرابلم، اس کو ریزالو ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ. اسی طریقے سے آپ جو ہائرنگ ہو رہی ہے جو ٹریبونلس کی، فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری اپنے آ رہے ہیں کون؟ پروفیشنل چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، کارپوریٹ لائرز، ناٹ تھرو اے پرسن لائکنگ ڈس لائکنگ، تھرو اے سسٹم. ایک جو ہمارا جو P3 ہے، جو ہمارا ادارہ ہے، انہوں نے ہیڈ ہنٹنگ کی. اس کے بعد ہم نے ایک کمیٹی بنائی. اٹ از بینگ ہیڈڈ بائی این آنریبل جج آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، مشیر عالم صاحب. وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور نیچے ان کے ممبرز ہیں، اور وہ ممبر جو ہیں اپنا، اور وہ تعیناتی اب ٹریبونلس پہ ہو رہی ہے. مارکیٹ کے لوگ ہیں جی، آل فرام مارکیٹ. یہ سارا باقاعدہ میں آئی ڈونٹ ٹو بادر یو ود ڈیٹیلس. بڑی ان کے اوپر کئی مہینے ہمارے لگے. اس طریقے سے وہاں پر کیسز کی پیروی کے لیے ان لوگوں کو بھیجا جاتا تھا ایف بی آر کی طرف سے جو یا تو او ایس ڈی ہوتے تھے یا بدنام زمانہ لوگ، بیکاز آف کلوژن، بیکاز آف دا سسٹم. اس کو توڑا ہم نے. اب خود ان کی نگرانی میں جو بہترین لائرز ہیں وہ آگے جا رہے ہیں، وہ جا کے ان کیسز کو فائٹ کر رہے ہیں. اور آپ انشاءاللہ امید اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ان معاملات میں آگے بڑھوتی ہوتی ہے. اسی طریقے سے میں آپ کو کسی قسم کی خود نمائی کے بغیر بتانا چاہتا ہوں کہ شوگر کے سیکٹر میں اس کو میں نے خود سلیکٹ کیا فار اے ریزن دیٹ اٹ از لیڈرشپ بائی پرسنل ایگزامپل. تو میں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ لیٹ اسٹارٹ فرام شوگر سیکٹر، اور اس میں جو چوری ہے سیلز ٹیکس کی، اس کو ہم اٹھاتے ہیں پہلے. تو اب ایئر ٹو ایئر ابھی تک پچھلے سال کا جو سیزن تھا شوگر کا اور اس سال کا جو سیزن ہے شوگر کا، ان 3 یا 4 مہینوں میں اتنا 12 ارب روپے پچھلے سال کے ان 3 مہینوں میں زیادہ آئے ہیں. 12 ارب روپے. اب سال جب مکمل ہوگا
اس کا جب پوری چینی بکے گی تو ایک امید کی جا سکتی ہے کہ 60 ارب روپے آئیں گے اضافی, which has never happened in the history of Pakistan. And the credit goes to whom? To all of you. Each one of you sitting on left side of my table and right side of my table, and those who are working in their institutions and authorities. And I really salute you. یہ طریقہ ہے قوموں کو بدلنے کا, اور کوئی طریقہ نہیں. اب یہ ماڈل جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنا ہے ٹوبیکو میں, سیمنٹ میں, ٹیکسٹائل میں, اینڈ سو آن سو فورتھ. اور یہ یعنی یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شادیاں اپنا ہم باہر کے ممالک میں ہوں اور ٹیکس ہم دیں نا, تو اور قرضے لیتے جائیں, کبھی قومیں اس طرح چلتی ہیں, اس طرح بنتی ہیں. تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ ایک نئی رجیم ہے, ایک نئی طرح, ایک نئی سوچ ہے, ایک نیا پاکستان انشاءاللہ بنے گا. وگرنہ آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ کو یہ کہے کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے, اپنا جو ان کا آیا ہے, ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, اور ساتھ آر ایس کا بھی انہوں نے ان پرنسپل اپروول دے دی کہ 1.3 بلین ڈالرز کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خوشی کا مقام نہیں کہ یہ قرضے ہیں. تو اگر یہ آپ نے راستہ اپنا لیا ہے کہ قرضوں کو آپ نے ختم کرنا ہے اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے, تو یہ لمبا سفر ہے, یہ لمبی ایک جنگ ہے, ایک لمبی تگدو ہے, لمبی اسٹرگل ہے. لیکن اگر انشاءاللہ آپ اس کے اوپر کاربند رہیں گے تو میرا دل گواہی دیتا ہے آپ کے دلوں کے ساتھ کہ پاکستان ضرور اپنا کھویا مقام انشاءاللہ حاصل کرے گا, اور ضرور کرے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ملک میں امن قائم ہو, دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہو, اور اس کے لیے اس وقت جو کے پی میں اور جو بلوچستان میں جو واقعات ہوئے ہیں, جو اور اس کے روکنے کے لیے عظیم قربانیاں دی جا رہی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیں تا قیامت یاد رکھنی چاہیے. کیونکہ امن ہوگا ترقی ہوگی, ترقی ہوگی امن ہوگا, یہ لازم و ملزوم ہے, دے آر انٹرٹوائنڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں ایریاز میں ہمیں پوری جو اس قربانیاں دی جا رہی ہیں, کوشش کی جا رہی ہے, اس کی بھرپور ہمیں پذیرائی ہمیں کرنی چاہیے ہر حوالے سے. اور تاکہ اسی طرح جوانوں کا, اسی طرح ہمارے کڑیل نوجوانوں کا حوصلہ بڑھتا ہے جو اپنے پیاروں کو چھوڑ کے اگلے جہاں چلے جاتے ہیں. یہاں پر ہم فاتحہ پڑھتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں, لیکن ان کے گھر والوں کو ان سے پوچھیے جن کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ نظام, یہ ہے وہ ایک ویژن جس کے لیے یہ کابینہ, یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. ایک دو باتیں اور کر کے میں بات ختم کروں گا کہ رمضان پیکج دیکھیے, یہ جو آپ کا یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے, یہ کرپٹ ترین ادارہ بخدا, جس طرح آپ کی یہ پاک پی ڈبلیو ڈی, آئی مین اے ڈین آف کوئزن اینڈ کرپشن, اس کا ہم نے مکمل خاتمہ کیا. اور پچھلے سال 7 ارب روپے ہم نے مختص کیے تھے اس شہر رمضان میں جو مستحق لوگ ہیں کہ ان کے گھروں میں ان کو ملے, اور ساتھ والے گھر کو پتہ بھی نہیں چلے کہ امداد آئی ہے. لیکن لائنوں میں کھڑے ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز میں دھوپ میں, چینی نہیں ہے, چاول نہیں ہے, خراب آٹا اور کرپشن, اور اس سارے کا خاتمہ کیا گیا, اور ڈیجیٹل والیٹ کا نیا نظام جاری کیا گیا. میں پرسوں تک کی فگر آپ کو دے سکتا ہوں کہ 20 ارب میں سے 60% جو ہے وہ ریلیز ہو چکا, 60% ریلیز ہو چکا, اور بڑے شفاف طریقے سے ان کے گھروں میں پیسہ پہنچ رہا ہے. اور الحمدللہ 60%, اور یہ ایک اگین ماڈل ہے جس کو ہم ریپلیکیٹ کریں گے تمام دوسرے معاملات میں. تو یہ بڑے آسان طریقے سے, اور میں نے 90%, کیونکہ پہلا یہ ایک تجربہ ہے ڈیجیٹل والیٹ کا, اور 90% کا میں نے ہدف دیا ہے. اس میں منسٹر آئی ٹی کی اس میں بڑی کاوش ہے, سیکرٹری آئی ٹی کی کاوش ہے, منسٹر ایگریکلچر, سیکرٹری کلچر, منسٹر انڈسٹریز, سیکرٹری انڈسٹریز, اور درجہ بدرجہ تمام افسران کو, ان سب کی بڑی کاوش ہے کہ ان کی کنٹریبیوشن سے الحمدللہ یہ ایک بہت شاندار میں سمجھتا ہوں کہ نظام, اور 90% اگر ہم نے اچیو کر لیا تو اٹ ول بی اے گریٹ اچیومنٹ, اینڈ دین وی کین ریپلیکیٹ دس ان آل واکس آف لائف. دس ول بی اے ونڈرفل فائنینشیل ٹرانزیکشن موڈ. اس کو ہمیں پوری طرح کی کرنا چاہیے. ابھی پرسوں
صدر پاکستان نے مرحوم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو نشان پاکستان کا اعزاز ان کو نوازا، جو کہ میں سمجھتا ہوں ان کا حق بنتا تھا۔ تاریخ میں جو ہونے والی زیادتی کا تو شاید ازالہ ہم نہ کر سکیں، لیکن ضرور اس ہائیسٹ لیول آف ایوارڈ سے ان کی جو پاکستان کے لیے جو خدمات ہیں، نیوکلیر پروگرام کی ابتدا انہوں نے کی، اور اس طرح اور جو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس سے ان کو روح کو ضرور ان کو تسکین پہنچی ہوگی۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا ایک مرتبہ پھر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اینڈ لیٹس ریزالو ٹوڈے in an iron fashion that we will keep walking in this direction, come what may. We will not leave this track, and inshallah one day soon we will achieve our destiny, and that is a very dignified and respected position in the community of nations and of course in Islamic world. شکریہ بہت آپ کا۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم، وزیر خزانہ سمیت دیگر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آئی ایم ایف سے معاہدے میں آرمی چیف کا بھی کلیدی کردار رہا۔ دن رات کی محنت اور ٹیم ورک کے نتیجے میں کامیابی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف معاہدے پر اغیار کے اونچے ہتھ کنڈے کو ناکامی ہوئی ہے۔ حکومت کے انتک کاوشوں کے باعث ہدف حاصل کرنا ممکن ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف کی والدہ محترمہ کے انتقال پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔